ہمارا سینٹرل کورم قسمہ پرسی کی حالت میں. ایسے ہی سینٹرل کورم کے بہت برے 21 حالات ہیں. سینچری امیجن ایسے ہی کہ ایک گھر سے ایک فیملی سے ایک بچہ دبئی میں یا سعودی عرب میں ہے. ایسے ابھی بھی اس وقت میں وہ فون کرتا ہے اپنے موبائل سے صدہ شہر میں, ایسے ہی اپنی والدہ کے لیے میسج لکھواتا ہے, اپنی بیوی کے لیے میسج لکھواتا ہے, پاڑا چمکنے سے اوپر سے کوئی بندہ آتا ہے یا اس طرف گاؤں سے وہ میسج لے کے جاتا ہے کہ آپ کے بیٹے کا یا شوہر کا میسج آیا تھا وہ خیریت سے ہے. ایسے ہی شرم کا مقام ہے ہمارے حکومت کے لیے بھی, ہماری لیڈرشپ کے لیے, ہمارے لیڈر کے لیے بھی شرم کا مقام ہے کہ انہوں نے فوکس نہیں کیا. اور ہمارے موجودہ ایم این اے صاحب سے ہم یہی ایکسپیکٹیشن ہے کہ اسٹارٹ وہاں سے لے, وہاں سے اسٹارٹ لے. خیر کوئی بات نہیں, ہم ایک ہیں, ہمارے عوام ہے. اگر ہم جہاں پہلے بولتے تھے کہ ہمارا مسئلہ, میں پہلے بھی کہتا تھا کہ ہمارا مسئلہ دہشت گردی نہیں جہالت ہے. ایسے ہی ہے. تو وہ جہالت ہم کیسے ختم کریں گے؟ جہالت ختم کریں گے نا, ان کو پہلے دنیا تو دکھائیں گے نا کہ ایسے ہی ہے. ایجوکیشن سے تو وہ بہت زیادہ پیچھے رہ. اصل میں ایجوکیشن سیکنڈ فیز پہ ہے. پہلے تو ان کے آنکھیں تو کھول دینا, ان کو دنیا تو نظر آ جائے کہ دنیا تو بہت خوبصورت ہے. صرف پہاڑ نہیں ہے, درخت نہیں ہے جس کے نیچے آپ بیٹھے ہو, دو آپ کی بکریاں ہیں, ایک گدھا ہے, ایک تمہارا کلاڑا, یہ نہیں ہے. دنیا تو بہت کچھ آگے جا چکی ہے. ایسے ہی ہے, بہت ایڈوانس جا چکی ہے. جہاں پہ حاملہ خواتین زچگی کے دوران جب وہ گدے کے اوپر اس کو بٹھا کے پہاڑوں سے اتارتے ہیں, میں نے خود ایک پریکٹیکلی دیکھا ہے. ایسے ہی ہے. ٹولڈیبل سٹوریز ہے جو ہمارے سامنے ہے, لیکن ہم تو مجبور ہیں, ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. لیکن ہماری جو لیڈرشپ ہے ابھی ایٹ لیسٹ ان کو کچھ کرنا چاہیے. لائک سینٹرل کورم 3 حصوں میں سے اپر, اس میں کافی زیادہ چیزیں ہیں, اس کو ہم نگلیکٹ نہیں کر سکتے, چیزیں ہوئی ہیں بنسبت باقی. لوور کورم کی بھی اگر بات کریں ادھر بھی چیزیں ہیں. ایک سینٹرل کورم کی طرف اگر ہم دیکھتے ہیں نا, سینٹرل کورم میں ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پہ نیٹ ورک, میں ابھی کچھ دن پہلے ہی ایک پوڈ کاسٹ میں انٹرنیٹ کی بات کر رہا تھا کہ ادھر انٹرنیٹ تو ہے, وہ کہتے ہیں کہ کون سی دنیا میں جی رہے ہو, انٹرنیٹ تو دور کی بات ہے, نیٹ ورک نہیں ہے ادھر. جیسے آپ نے ابھی بات کی کہ سطح آتے ہیں, سگنل ہی نہیں آتے, تو انٹرنیٹ کدھر سے آئے گا, ان کو کیسے پتا چلے گی؟ آپ کو تو پتا ہے نا یہ 3 تحصیلوں کی جو ہسٹری ہے پراچنات کی, پہلے 2 تھے, لوور کورم اپر کورم. سینٹرل کورم کچھ اس کے تیرا ایجنسی کے علاقہ, ورزا ایجنسی کا علاقہ ہمارے ساتھ شامل کیا گیا. تو وہ علاقہ پسماندہ آلریڈی ان لوگوں نے بھی رکھا تھا, یہاں پہ بھی ہوا. پھر 2 حلقے تھے, ہمارے حلقے میں یہ شامل نہیں تھا. فرسٹ ٹائم اس بار ہمارے ساتھ شامل ہوا. انشاءاللہ امید ہے, انشاءاللہ وی آر ہوپنگ فار پازیٹیو چینج, کہ ہم انشاءاللہ اپنے ایم این اے صاحب سے یہ کام لیں گے. ہم خود بھی اس کے ساتھ انشاءاللہ, ان کی ٹیم کو بھی سارے, چونکہ ہمارے بچے ہیں ان کے ساتھ, ینگ انرجیٹک بچے ہیں, امید ہے کہ وہاں پہ وہ فوکس بھی کریں گے اور ان کی محرومیوں کو وہ انشاءاللہ ایڈریس کریں گے, اور کوشش کریں گے. ہم 100% تو نہیں کر سکتے ہیں, یہ پوری سینچری کی نہ محرومی ہے. ایسے ہی ہے, یہ کوارٹر ٹو سینچری ہوا نا ہمارے ملک کو آزاد ہوئے. ٹائم لگے گا. 75 ایئر کی محرومیاں ہے جو لوگوں کو محروم رکھا گیا. ان کے وسائل سے فائدہ اٹھایا گیا, وہاں سے ماربل نکالے جاتے ہیں, ان کی لکڑیاں پنجاب کے کارخانوں میں استعمال ہو رہے ہیں. ایسا ہی ہے, خوبصورت خوبصورت بلڈنگوں میں, لیکن وہ لوگ اہم نہیں ہے ہمارے. اصل میں وسائل اہم ہیں, ہم اہم نہیں ہیں. ہمارے وسائل گورنمنٹ کے لیے معنی رکھتے ہیں, ہم معنی نہیں رکھتے. ایسے ہی ہے. تو ہم ابھی بھی ریکویسٹ یہی کرتے ہیں کہ اس علاقے کے عوام کو پاکستانی سمجھے, فوکس کرے ان پہ, اور مزید جنگ و جدل میں نہ دھکیلے. پراکسی وار وہاں پہ دوبارہ لے کے نہ آئے. لوگوں نے ایک دوسرے کو جب ہاتھ تھام لیا ہے امن سے, بھائی اشارے سے, اور یہ کمال ہمارے لوور کورم سینٹر کورم کے حالت سنت والوں نے ادا کیا ہے. ایسے ہی ہے, امن کا ہاتھ ان لوگوں نے بڑھایا ہے, سب کو گلے سے لگایا ہے. ایسے ہی ہے. تو امید کرتے ہیں کہ ابھی خنجر کوئی بھی نہیں گھونپے گا انشاءاللہ. سب کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے کہ پھول ہو, خنجر نہ ہو. اس کے بعد ایسا ہی ہے, امید ہے کہ امن کی خوشبو پورے علاقے میں پھیلے. اور ایجوکیشن وائز بھی اگر ہم اس سیکٹر کو وہ کرے, بہت نگلیکٹڈ ہے یہ ایریا سینٹرل کورم. ایسے ہی ہے, بہت زیادہ نگلیکٹڈ ہے. آپ پورا علاقہ دیکھیں سینٹرل کورم نا, تقریباً لینتھ وائز اگر ہے تو تقریباً 20 کلومیٹر تک بنتا ہے, ریڈیس اس سے بھی زیادہ بنتا ہے لمبائی, اور کافی بڑا ایریا ہے. بہت ہے. آپ وہاں پہ ڈھونڈ لیں جو وہاں پہ علاقے میں ہوتا ہے. اگر آپ کو کوئی مڈل پاس بچی مل جائے, نو, ایسا ہی ہے. ہمارے دوست این جی او والے گئے تھے, پھر 90-95% کو تو پتہ ہی نہیں ہے ایجوکیشن ایک ٹائپ کا ہے کیا. میں نے این سی ایچ ڈی ٹیم والوں سے, یہی شہید ملت سیکریٹریٹ میں ان سے پوچھا تھا, اس کا وہ ڈی ایل او جو آیا تھا لذائق کا, میں نے بولا یار وہاں بھی کیا پوزیشن ہے آپ نے. میں نے بولا وہاں پہ کوئی نئی روشنی اسکول, یا وہاں پہ ہمارے این سی ایچ ڈی والوں نے, ڈی پی والوں نے کوئی فیڈر اسکول کھولے. کہتا وہاں پہ بچے ہی نہیں ملتی, مڈل پاس بچے بھی نہیں ہیں.
اس سے زیادہ ظلم اور کیا ہو سکتا ہے. تو لو لیول پہ کچھ ہے ہی نہیں نا. ہاں تو فیمیل ایجوکیشن اوور آل قبائل میں بہت کم ہے. اگر کچھ کے والدین وہاں سے نکلے ہیں ہمارے, اگر ہے تو ہمارے ایف آر بنو, یہ ایف آر ڈی ایف آر ٹانک وغیرہ اس ایریا میں ماشاء اللہ فیمیل ایجوکیشن کی ریشو اچھی ہے باقی قبائل کی نسبت. سر فیمیل ایجوکیشن پہ اگر ہم بات کریں, یہ فیمیل ایجوکیشن ہم بولتے ہیں کہ جیسے ابھی بھی بات کر رہے ہیں, چاہے وہ سینٹرل کورم ہے, ایون اپر کورم ہے یا لوور کورم ہے, اس کی مین وجہ کیا ہے کہ ہم اس کو اس لیول پہ پروموٹ نہیں کر رہے, یا اس لیول پہ ہمارے کلچر میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے, ہمارے لوگوں میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو فیمیل ایجوکیشن کو آپ کیا سمجھتے ہیں اور آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ میں جب این سی ایچ ڈی میں تھا, چونکہ ہم وہ گراس روٹ لیول پہ کام کر رہے تھے ایجوکیشن پہ, تو ڈسٹرکٹ پروگرام مینیجر ایجوکیشن وہ میرے ساتھ تھا, وہ تھا اس کا میں انچارج تھا, باقی کمپوننٹ بھی تھی, لیکن چونکہ میں خود ہیڈ کر رہا تھا, میرا فیلڈ تھا, تو میرے جو اپنے جو اسیسمنٹ ہے نا, جو میں نے رزلٹ نکالا تھا, جہاں پہ غربت ہے, بچے تعلیم حاصل نہیں کر پاتے, ان کی وجہ ہے لڑکوں کی, وہ مزدوری کرتے ہیں. جہاں پہ غربت ہے, لڑکیاں تعلیم حاصل نہیں کر پاتی, ان کے والدین کے پاس کتابوں کے پیسے بھی نہیں ہوتے, چپلوں کے پیسے بھی نہیں ہوتے. میری پوسٹنگ پہلے ہوئی جب بلوچستان میں ایک جگہ پہ, نام ابھی نہیں لوں گا, چھوڑے, اس میں بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں. میں کالج میں جب گیا ایوننگ شفٹ میں بچیوں کا, ایک بچی کو میں نے دیکھا, اس نے وہ شلوار میں اپنا پاؤں چھپایا ہوا تھا. وہ کالج والا ہمارے ساتھ جاتا تھا, میں نے اس کا چاچا یہ کیا ہے, جب اس نے کہا وہ بچی کا چپل پلاسٹک کا کٹا ہوا تھا. ٹھیک ہے, بلیو می, وہاں پہ 45-46 ٹیمپریچر ہوتا ہے, وہ بچی کس طرح آتی ہوگی. پھر میں نے پھر اپنے جو ریموریشن کے پیسے ان کی کلاسز جو مجھے ملتے تھے, میں نے اپنی مسز کو میں لے گیا, نئی شادی ہوئی تھی, بازار. میں نے بولا یہ چپل لے لو مختلف نوع, کہتا کیا کریں, میں نے بولا آپ لے لو. پھر وہ میں لے گیا, وہ اس بندے کو میں نے دیا, میں نے بولا یہ ہماری بچیوں میں جو ہمارے اس کے لیے آتے ہیں ان میں تقسیم کر. ہمارے تو کسی کو احساس ہی نہیں ہے, ہم خود کا ہی بے شک ہم صاحب بھوک سے مرے بھی, ہمارے معاشرے میں تو یہ حل نہیں ہے. ہم نے تو یہ دیکھا